لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معتمرین و معتمرات کے تدریب اور ٹریننگ کے اس آج کے مبارک اور مقدس پروگرام میں بحیثیت مہمان کے تشریف لانے والے ہمارے ہندی کی معزز شخصیات اور بھائی اور بہنوں، یہ سفر جتنا مقدس ہے اتنا ہی نازک ہے۔ شیشہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، اسٹیل کا گلاس اور شیشے کا گلاس رکھا جائے، لیکن وہ شیشے کا گلاس اتنا اچھا لگتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے، بہت جتن سے رکھنا پڑتا ہے۔ ذرا ادھر ادھر ہوا، بیلنس چکا، کمو بیشی ہوئی، ہاتھ لگا تو اسٹیل کا گلاس 10 بار گرے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، اور شیشے کا گلاس ایک بار گر کے چکنا چور ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے، بڑا مقدس سفر ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حج کی فضیلت تو اپنی جگہ پر ہے ہی، عمرہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ عام زبان میں اس کو چھوٹا حج کہتے ہیں، سمجھا؟ اور عمرہ پر جانے والے لوگوں کو بھی عام طریقے سے حاجی صاحب کر کے جاتے ہوئے وہاں بلاتے ہیں۔ میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے پہلے اس کا ترجمہ کر دوں اردو زبان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، وہ سب آپ جائیں گے تو دیکھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ۔ منہ بن کر کے بیٹھنے والا سفر یہ نہیں ہے۔ اس سفر میں جانے سے پہلے پکارنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ سفر کی شروعات کی لبیک اللہم لبیک سے ہے نہیں؟ تو اگر آپ کو پکارنے کی عادت نہیں رہے گی تو آپ کیا بولیں گے؟ ایک حاجی صاحب گئے حج کرنے، بڑے پیسے والے تھے، دنیا بھر کا پیسہ تھا، رکھنے کی جگہ نہیں تھی، سمجھا؟ اتنا پیسہ تھا، آئے حج کر کے، اور امیر صاحب گئے ملنے، پوچھے کیا حج صاحب برابر حج ہوا؟ الحمدللہ۔ کون ہوتا کرنے نہیں ہوتا نا، ہوتا چپ ذرا۔ وہ بیت اللہ شریف میں طواف کرے آیا، ماسٹر نماز پڑھے وہاں سے روم میں، وہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں، کہاں جانے ہوتا ہمیں نہیں ہے۔ پیسے کے بل بوتے پر مکہ چلے گئے، مگر دریا میں جا کر کے بھی، ندی میں جا کر کے بھی ناپاک کے ناپاک ہی رہے۔ ندی میں جا کر کے بھی ناپاک کے ناپاک ہی رہے۔ ویسی مقدس جگہ، مقدس سفر پر جا کر کے بھی ان کو وہ کرنے نہیں ہوا۔ آرام سے بیٹھ کر بریانی کھائے، بکرے کی شاندار بریانی کھا کر آئے اور لوگوں میں حاجی کہلانے لگے، مگر اللہ کیا تو حاجی نہیں نہ ہوئے۔
دوستو اللہ فرماتے ہیں صفا اور مروہ یہ اللہ کی شعائر ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ شعائر کسی چیز کی پہچان، سمجھا؟ مسلمان کے شعائر میں سے داڑھی اور ٹوپی ہے، سمجھ گئے؟ ہاں، لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تو کوئی اگر حج کرنے کے ارادے یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے، حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے اور جا کر کے صفا اور مروہ پر جو عمل کرنے کا ہے وہ عمل وہاں جا کر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ دونوں پر پھرے، صفا اور مروہ کا چکر لگائے، 7 چکر ہے، یہ کرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو دوستو عمرہ بھی ایک مقدس سفر ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو اس آنے والی 18 تاریخ کے سفر پر جانے کے لیے موقع دے رہا ہے۔ نیت اچھی رکھیے، سب دین کے معاملے میں سب کام کی بنیاد نیت ہے۔ نیت بگڑی، ترکی جناب تھے بیجاپور میں مرحوم، اللہ مغفرت کرے، وہ اکثر اپنے بیان میں گوٹی بھاشا بولتے تھے کیا نیت میں خطرہ جھولی میں پھترہ، اکثر بولتے تھے وہ، نیت میں خطرہ جھولی میں پھترہ۔ ابھی تک بولتے کیا چلو دونوں برابر ہی چاہیے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے دوستو کہ ہمارے اسلام اور ایمان اور دین کے سارے کاموں میں نیت بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ مشکات کی، بخاری کی جو روایت ہے پہلی، اس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال بالنیات، جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے اس کا ثواب نیتوں پر نربھر کرتا ہے، نیتوں پر دار و مدار ہے۔ نیت اگر صحیح ہے تو ثواب ملے گا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1,00,000 رکعت پڑھیں گے دوسری مسجد میں اور بیت اللہ شریف میں 1 رکعت پڑھیں گے تو دونوں برابر ہوگا، اتنا ثواب ہے۔ لیکن بیت اللہ شریف میں جا کر کے بھی نیت بگڑ گئی، لوگ دیکھیں گے مجھے حاجی صاحب بولیں گے، مجھے ہوں بولیں گے، ہوں بولیں گے، اب میرے ساتھ جو 10-20 لوگ آئے ہیں ذرا خوب جم کے پڑھوں گا، خوب لمبی نماز پڑھوں گا، لوگ بولیں گے کیا گیا تو ایک دم بدل ہی گیا، اللہ والا بن گیا۔ یہ نیت بگڑی تو سارا ثواب پانی میں۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، اللہ کرے ہم سب کی نیت صحیح ہو۔ آپ کے بارے میں ہم کوئی غلط گمان نہیں رکھتے، لیکن مسلمانوں کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بولو نا، نیت صحیح ہے۔ نیت صحیح ہوگی تو انشاءاللہ تھوڑے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب کیا ہے دیں گے۔ نیت صحیح کر کے چلنے والا اگر وہاں تک نہ بھی پہنچ سکا تو اس کو اس نیک کام کا ثواب اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے۔ ایک تو نیت صحیح ہو،
دوسرے آپ جا کر کے وہاں جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کریں، ڈھنگ سے کرنے کی کوشش کریں۔ جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں رہتے، کبھی ان سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمی بیشی ہو جانا اللہ معاف کرتا ہے۔ جان بوجھ کر کے کمی بیشی کرنا، بریانی کھا لیتے بیٹھنا، جو میں ابھی مثال دیا، وہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھا؟ ہاں۔ تیسری چیز یہ کہ سفر ہے، سفر میں کچھ ایک دوسرے سے کبھی بیشی ہو جاتی ہے، کسی نے دھکا مار دیا، کھانے پینے میں کبھی ہو گیا، کبھی زیادہ پیاس لگی ہے، وہ گلاس ان کے ہاتھ میں، پانی ان کے ہاتھ میں ہمیں نہیں مل رہا، کبھی سیٹ برابر نہیں ملی سفر میں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ساتھیوں سے جھگڑا کرنا، یا جو لوگ آپ کو لے کے جا رہے ہیں سفر پر ان سے جھگڑا کرنا، ایسی رپورٹیں ہیں کچھ لوگ لے جانے والوں سے کافی جھگڑے کرتے ہیں۔ آپ وہاں کھانے نہیں جا رہے، کسی کی شادی میں نہیں جا رہے، بھرپور کھانا نہیں دیا، ڈلیا نہیں دیا، نلیا نہیں دیا، نہیں دوست، آپ جس سفر پر جا رہے ہیں وہ سفر کھانے سے، ڈلیوں سے، نلیوں سے بہت اونچا سفر ہے۔ وہاں آرام کی فکر کرنا، کھانے کی فکر کرنا، یہ آپ کا نمبر 1 کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ نمبر 3 اور 4 کا مقصد ہونا چاہیے۔ نمبر 1 کا مقصد یہ کہ ہم جس سفر کے لیے جا رہے ہیں وہ سفر سہولت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، وہ سارے کام ہم انجام دے سکیں، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے۔ ایک بنیادی چیز آپ کو ہمیشہ بتلائی جائے گی، سفر پر لے جانے والے وہ بتلائیں گے اس جگہ پر۔ اکثر علماء سے بھی، مولانا لوگوں سے بھی، عام لوگوں سے بھول ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک بنیادی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج بیت اللہ شریف پر جب پہلی نظر پڑے، اب ہم یہاں سے گیٹ کھول کے نکلیں گے، ہماری انجمن کی مسجد ہے، تو دور سے ہم سیر اٹھا کے دیکھتے نہیں جانا، سر نیچے کر کے جانا، اور جب بیت اللہ شریف پر ایک دم سے پہلی نظر پڑے تو حدیث میں آتا ہے جو دعا کریں گے قبول۔ پہلی نظر کے ٹائم میں جیسے نظر پڑی، اللہ معاف فرما، اللہ صحت عطا فرما وغیرہ، جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی پہلی نظر پڑتے ٹائم۔ اب اس ٹائم میں کیا دعا کرنا؟ اللہ صحت دے، روزی رہ گئی، اللہ روزی دے، صحت رہ گئی، اولاد رہ گئی۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں اس ٹائم میں ایک ہی دعا کرو، جیسے نظر پڑے اللہ میں جو دعا کروں قبول فرما۔ کیا کرنا؟ اللہ میں جو دعا کروں قبول فرما، یہ مان لیے تو اس کے بعد زندگی میں بیت اللہ شریف میں ہے، مسجد نبوی مدینہ میں ہے، املی میں ہے، بیجاپور میں ہے، جہاں رہیں گے دعا کریں گے وہاں تو ہو گیا ہے، میں جو دعا کروں قبول فرما، جہاں بھی رہیں گے وہ دعا قبول ہوگی۔ تو پہلی نظر پڑھتے وقت یہی دعا کرنا چاہیے، اللہ میں جو دعا کروں قبول فرما۔ انشاءاللہ اس بات کا خیال رکھیں گے، مدینہ میں جب جائیں گے تو مکہ پکارنے کی جگہ ہے، پکار کر اللہ کو تلاش کرتا ہے بندہ مکے میں، لبیک اللہم لبیک ڈھونڈ رہے، لیکن مدینہ پکارنے کی جگہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، وہاں ادب و احترام شرط ہے۔ جتنی خاموشی ہو اتنا ہی وہاں زیادہ بہتر ہے۔ مدینہ شہر میں آپ کو جو کچھ پڑھنا ہے وہاں خاموشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس پہنچیں گے آپ، اور وہاں پر آپ کچھ لوگ بے خودی میں آ کر کے پکارنے لگتے ہیں،
زور زور سے پڑھنے لگتے نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوگی۔ قرآن نے منع کیا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنا۔ حضرت عمر کی آواز بڑی اونچی تھی۔ آواز نہیں آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے۔ جی میں کیا بول رہا تھا؟ قرآن میں اللہ نے منع کیا ہے نبی کی آواز سے اپنی آواز تیز مت کرو۔ حضرت عمر کی آواز بہت تیز تھی، بغیر مائک کی مسجد تک چلی جاتی تھی، لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو 2 بار 3 بار رسول اللہ کو پوچھنا پڑتا تھا، عمر ذرا زور سے بولو، عمر ذرا زور سے بولو، آہستہ بولتے تھے، یہ ادب تھا۔ تو مدینے میں جو بھی دعا کرنا ہے بس دل میں اپنا ہے، خاموشی کے ساتھ جو کچھ پڑھنا ہے دل میں پڑھ رہے ہیں یا آہستہ زبان سے پڑھ رہے ہیں اور آہستہ زبان سے دعا کر رہے ہیں، وہاں پکارنا چلانا تیز آواز سے نہیں۔ جہاں تک ہو سکے مدینہ شہر کا، مسجد نبوی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا یہ احترام رکھنا ہے۔ وہاں پہنچ کر کے آپ السلام علیکم یا رسول اللہ یہ ضرور پڑھیں گے۔ یہ بتایا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سلام کرتا ہے حضور کے قبر کے پاس، روضے کے پاس، تو رسول اللہ خود سن لیتے ہیں، اور اگر دور سے کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے کے ذریعے اللہ سنوا دیتے ہیں۔ اس درود شریف کوئی پڑھتا ہے تو درود شریف فرشتے کے ذریعے سنوا دیتے ہیں، اور وہاں کوئی پڑھتا ہے تو رسول اللہ خود سن لیتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں پر بھی سلام بھی اگر پڑھنا ہے تو بہت ہی ہلکی آواز میں، بہت تیز آواز میں نہیں، سمجھا؟ اور کوشش کیجئے کہ مکے کی مسجد میں ہو تو مقام ابراہیم پر کم سے کم 2 رکعت پڑھنے کا موقع مل جائے بیت اللہ شریف میں، اور مسجد میں ہو تو روضۃ من ریاض الجنہ، حضور وہ مسجد کے ممبر اور حضور کے روضے کے بیچ کی جو جگہ ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا ایک حصہ ہے، جنت کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پر آپ نماز پڑھنے کی کوشش کیجئے، کم سے کم زیادہ نہیں تو 1 وقت کی تو نماز اس جگہ میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کیجئے، کم سے کم اس دنیا میں رہ کر کے جنت کی جگہ میں جا کر کے آئے سکا ہو۔ اللہ آپ سب کے جانے کو قبول فرمائے، خیریت کے ساتھ لے جائے اور خیریت کے ساتھ واپس لائے۔ آنے کے بعد 10 کا 10 100 کے چکر میں مت پڑیے، سمجھ گئے؟ چکر میں نہ پڑیے۔ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے آدمی بیٹھ رہے، حج کر کے عمرہ کر کے آنے کے بعد دھندا نہ کرے، کاروبار نہ کرے، یہ نہیں مطلب، شادی نہ کرے، بیاہ نہ کرے، اولاد پیدا نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا۔ چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ نے جو موقع دیا ہے اس کو باقی رکھنا ہے، اس مقدس جگہ سے جا کر آئے ہیں تو اس کو باقی رکھیے۔ اس کے بعد اگر کچھ گڑبڑ کریں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب اللہ اگر دیتا ہے تو وہاں سے جا کر آنے کے بعد گڑبڑ کرنے والے کو 1 گناہ کا 1 لاکھ عذاب بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کو مقبول عمرہ نصیب کرے اور خیریت کے ساتھ واپس لائے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو اچھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
درود شریف مدینے کے سفر میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ، بہت بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جانے کو قبول کرے، اور جو لوگ ابھی تک نہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلانے کا فیصلہ کرے، ان کو بھی بلانے کی شکل صورتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور خاص طور سے آپ کو لے کر کے جو جا رہا ہے بچہ، یقیناً اس میں مالی فائدہ بھی ہے، لیکن مالی فائدہ کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب اتنے لوگوں کو اچھے سفر پر لے کے جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کسی کی دعا اس کو بھی لگ جائے گی، اور اللہ اس کے بھی مغفرت کا سامان پیدا کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے سفر کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. اذان ہو گئی ہے، اب آخر دعا ہوگی، 2-3 منٹ دعا ختم کریں گے. آپ حضرات کے لیے ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ دعا کے بعد میں آپ حضرات کے لیے چائے کا انتظام ہے، چائے پی لیں، تب تک اندر کا پورا پروگرام تیار کیا جائے گا. 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا جو اگلا کام ہے وہ شروع کریں گے. ظہر کا وقت باقی رہنے سے پہلے آپ حضرات کی چھٹی کی جائے گی، آپ حضرات کھانا بھی کھا لیں گے، نماز بھی ادا کریں گے. چائے کے لیے 10 منٹ کا وقفہ جو دیا جاتا ہے، اس وقفے کے اندر انشاءاللہ اندر کی تیاری ہو جائے گی تو جلد شروعات کریں گے، کیونکہ اس کے اندر کافی دور سے آئے ہوئے لوگ بھی ہیں. اس لیے اس بات کا احتیاط رکھیں کہ ٹریننگ کیمپ ختم ہونے کے بعد ہم کھانا بھی کھائیں گے، نماز بھی ادا کریں گے. ظہر کا وقت باقی رہے گا، آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا رؤوف بالعباد يا رؤوف بالعباد يا رؤوف بالعباد يا أرحم الراحمين يا رحم المساكين يا مجيب المضطرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرما. اللہ آپ کے کچھ بندے اور بندیاں جو آپ کے مقدس گھر کی زیارت اور عمرہ جیسے مبارک سفر پر جانے کے ارادے سے یہاں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اس ارادے کو قبول فرما. اس مقدس سفر پر ان کو خیریت کے ساتھ لے جانے کے فیصلے فرما، خیریت کے ساتھ واپسی کے فیصلے فرما. مقبول عمرہ کی سعادت ان سب جانے والوں کو نصیب فرما. عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس سفر کے مکمل ہونے کے فیصلے فرما. اور لے جانے والے جو ذمہ داران ہیں اے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اے اللہ اچھی اور حلال روزی بھی عطا فرما اس کے ذریعے سے، اور ان کی نیتوں کو بھی صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ان کو بھی اس کا بہترین اجر و ثواب نصیب فرما. اے اللہ، اور یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اے اللہ، ان میں سے جن لوگوں نے حج عمرہ کیا ہے ان کو ان پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرما، جو نہ کر سکے ان کے لیے بھی شکل صورتیں پیدا فرما. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما، تمام حاضرین کے خاندان والے کو گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو صاحب اولاد ہے ان کو فرما بردار نیک بنا، جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اے اللہ نیک صالح فرما بردار دیندار اولاد عطا فرما. اے اللہ جو خواتین ہیں ان کے شوہروں کو، ان کی اولاد کو ان کے حق میں خیر بنا، اور جو مرد ہیں ان کے گھر کی خواتین کو ان کے حق میں خیر بنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی ٹوٹی ٹوٹی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت بہت شکریہ تمام آئے ہوئے معزز مہمان حضرات کا. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے. آپ حضرات کا ہم اپنے